نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلما خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ اور جو روایت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس بیان میں یہ بات نہ کی ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ امانت کا مفہوم ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی یا کوئی پیسے رکھوا دیے، تو اگر تو وہ وقت پر ادا کر دیتا ہے، مانگنے پر دے دیتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے، اور اگر وہ اس وقت ٹال مٹول سے کام لے اور نہ دے تو کہتے ہیں کہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ تو امانت کا تعلق صرف کسی کے پاس مال رکھنے کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی کا حق وابستہ ہے اس کے ساتھ امانت کا تعلق ہے۔ اب سب سے پہلے خود یہ ہمارا بدن بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت میں یہ بات پیش نظر رکھی جاتی ہے کہ جس نے چیز دی ہے اس کی منشا کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو امانت رکھنے والا خوش ہوتا ہے، اور اگر اس منشا کے خلاف استعمال کیا جائے تو ناراض بھی ہوتا ہے اور جلدی وہ چیز واپس لے لیا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ گاڑی کرائے پر لیتے ہیں، تو اب گاڑی وہ آپ کے پاس امانت ہے، اب آپ اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا رنگ بدلا دیں یا اس میں کوئی چیز وہاں سے اس کا پرزہ بدل دیں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو جس نے گاڑی دی ہے تو فوراً اس پر ناراضگی کا اظہار کرے گا اور الٹا اس سے آپ پہ جرمانہ عائد کرے گا۔ یا ہم کسی سے مکان کرائے پر لیتے ہیں، اگر تو مکان کی دیکھ بھال صحیح طرح کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اس مکان میں ٹھہرائے رکھے گا، اور اگر مکان کی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیا اور اینٹیں اکھیڑنی شروع کر دیں تو جو ہی اس کو پتہ چلے گا وہ ناراض بھی ہوگا اور جرمانہ بھی لے گا اور مکان بھی خالی کروائے گا۔ چاہے ہم جتنی منتیں کرتے رہیں کہ ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دے دو، وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے تو تمہارا انسان سمجھا تھا اور تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء ہمیں امانت دیے ہیں، یہ بدن ہمارے پاس امانت ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا کہ کن موقعوں پر ان کو استعمال کرنا ہے اور کہاں کہاں سے اس کو روکنا ہے۔ اگر تو ہم اس استعمال کے مطابق ہم استعمال کریں گے جیسے اللہ کی منشا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، اور جب اللہ اس امانت کو ہم سے دنیا سے واپس لیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ امانت کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دیں کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ نے تمام چیزوں کو دیکھنا، اکثر چیزوں کو دیکھنا حلال قرار دیا، صرف غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا، کسی کے سطر پر نگاہ نہیں ڈالنی، چند چیزیں ہیں جن کو دیکھنا حرام قرار دیا۔ اب جو آدمی ان آنکھوں کی صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ان آنکھوں ایسی آنکھیں عطا فرمائیں گے جو آنکھیں اللہ کے دیدار کے قابل ہوں گی، جن سے اللہ کا دیدار ہوگا، انبیاء علیہ السلام کا دیدار ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان آنکھوں سے بد نظری کرتا رہا، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا رہا، اور اسی طریقے سے جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو دیکھتا رہا، پھر قیامت کے دن انہی آنکھوں میں وہ جو ہے لوہے کی گرم سلاخیں پھیری جائیں گی، بلکہ اول تو بینائی چھین لی جائے گی، نابینا اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ان کو نابینا اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں، میرے احکام تمہارے پاس آئے تھے، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، تو اس لیے تم نے ان کے مطابق عمل نہیں کیا، اس لیے تمہیں نابینا اٹھایا۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ کان دیے ہیں کہ ان سے ہر جائز بات سن سکتے ہو، لیکن بس گانا بجانا نہیں سننا، غیبت نہیں سننی۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو صحیح طریقے سے اس کانوں کی نعمت کو استعمال کرے گا تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی آواز میں اس کو سورہ یاسین سنائیں گے، یہ انعام اس کو ملے گا۔ یعنی ایسی خوبصورت آواز ہوگی کہ ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کانوں کو سے گانے سنتا رہا یا غیبتوں میں ان کانوں کو مشغول رکھا، سنتا رہا اور توبہ نہ کی، ایسے ہی دنیا سے چلا گیا، تو پھر ان کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی تھی کہ اس سے حق بات کرو، نیکی کی دعوت دو، اور جو ہے اچھے کلمات ان سے نکالو۔ اگر تو اس طرح کے ان چیزوں کے مطابق استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ اس زبان کو جنت کے کھانے کھلائیں گے، اور ایسے کھانے ہوں گے کہ ان میں سے ہر چیز کا ذائقہ دوسرے سے منفرد ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس زبان سے اللہ کی نافرمانی کے کلمات، گالی گلوچ استعمال کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، اور اسی طریقے سے لوگوں کی عزتوں پر اس زبان کو دراز کرتا رہا، تو پھر اس زبان کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا حلال طریقے سے کھائے، اور تلقین کی کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو جس آدمی نے اپنے آپ کو مال حرام سے بچایا، اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں سے اس کی ضیافت فرمائیں گے۔ اور جس آدمی نے دنیا میں اس کی پرواہ نہ کی، بس اس کو یہی فکر تھی کہ میرا مال بڑھنا چاہیے، میری جائیداد بڑھنی چاہیے، چاہے کسی کی حق تلفی کر کے ہو، چاہے رشوت لے کر ہو، چاہے سود پہ رقم دے کر ہو، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھانا کھلانا ہے وہ فرمایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ ایسے کانٹے دار وہ کڑوے درخت کا پھل وہ اس کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ اور بھوک اتنی ہوگی کہ اب اس کو نگلنا چاہے گا، نگلا نہیں جائے گا، پھر پانی مانگے گا تو پانی کیا دیا جائے گا؟ پانی کے متعلق آتا کہ جہنمیوں کا پیپ اور ان کا لہو اس کو جمع کر کے کھولتا، گرم، اتنا گرم کہ جو ہی وہ اس کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اوپر والا ہونٹ سوج کر جو ہے وہ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے والا پیٹ تک لٹک جائے گا، اور اگر اس کا اندر ایک گھونٹ پیے گا تو پھر انتڑیاں ساری کی ساری پخانے کے راہ سے نکل جائیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء ہمیں دیے ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان، یہ تمہاری بصارت اور اس کے متعلق، اور اس طریقے سے دل، ان سب کے متعلق تم سے قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس امانت کا تعلق صرف جو ہے وہ مال رکھنے کے ساتھ ہے، حالانکہ سب سے پہلا امانت کا تعلق تو خود ہمارے اپنے بدن کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء کو استعمال کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک اس کی لمٹ رکھی ہے کہ ان مواقع میں ان کو استعمال کرنا ہے، ان سے ہٹ کر استعمال کرو گے تو پھر جو ہے تم سے پوچھ ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری ملکیت ہے، جیسے ہم چاہیں کریں، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا ہے، اس نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے خودکشی حرام ہے، اپنے اعضاء کا دوسرے کو عطیہ دینا حرام ہے، کیونکہ انسان اس کا مالک نہیں ہے، اس کو یہ عاریت کے طور پر دیا گیا۔ تو جہاں اللہ چاہیں وہاں دیکھے، جہاں اللہ چاہیں وہاں بولے، جہاں اللہ چاہیں وہاں سنے، اس کے مطابق سنے، تو پھر یہ بدن اللہ کو انتہائی محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اس بدن کو ایسے لباس پہنائیں گے کہ اس اتنا قیمتی لباس کبھی کسی نے جو ہے دیکھا نہیں، نہ اس کے متعلق کسی کے وہم و گمان میں گزرا۔ تو اللہ نے یہ بہت محدود مدت کے لیے یہ ہمیں اعضاء دیے، اور پھر اعضاء ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں پوری قوت اور طاقت جو ہے وہ بھی ایک تھوڑے سے زمانے کے لیے، جب بڑھاپا آتا ہے آہستہ آہستہ ان اعضاء میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی، تو یہی ہمارا امتحان کا دورانیہ ہے۔ تو اس میں یہ اعضاء ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت، اور اسی طریقے سے اللہ نے اگر کسی کو عہدہ اور منصب دیا ہے، کوئی بھی ہے، کوئی مدرسے کا محتمم ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، تو یہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ اب اگر وہ اس کے تقاضوں کے مطابق اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا تو یہ اس کے لیے جو ہے قیامت کے دن مواخذے کا باعث ہے۔ اگر وہ تاجر ہے تو اگر وہ تجارت میں امانت داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو یہ چیز اس کے لیے دنیا میں بھی پکڑ کا ذریعہ اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں پکڑ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ اب ناپ تول میں کمی ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف تاجر کر رہا ہے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اس کے تحت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تطفیف کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا، جو اس کے حقوق اس کے متعلقہ ہیں وہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ بھی تطفیف کا مرتکب ہے۔ بیوی خاوند کا حق ادا نہیں کر رہی تو یہ بھی تطفیف کی مرتکب ہے۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کر رہے، ان کی دینی تربیت کا خیال نہیں رکھ رہے، تو یہ بھی تطفیف کے مرتکب ہیں۔ اولاد والدین کے جو حقوق ان کے متعلقہ ہیں ان کو ادا نہیں کر رہی تو یہ بھی تطفیف کے مرتکب ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص تطفیف کا مرتکب ہے، لیکن ہماری نظر دوسروں کی طرف ہے۔ ہمارے دل میں بس یہ والدین ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے ہماری خدمت نہیں کرتے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، لیکن کبھی وہ اس بات کو نہیں سوچیں گے کہ آیا میرے ذمے جو اولاد کے حقوق تھے میں نے ان کو پورا کیا کہ نہیں، میرے ذمے ان کو حلال کما کر کھلانا تھا، آیا میں نے حلال و حرام کی تمیز کی یا نہیں کی۔ بس یا یہ کہ ان کی دنیاوی مستقبل بنانے کے لیے بس مال سمیٹو جہاں سے آئے۔ تو جب ان کو مال حرام کھلایا ہو تو پھر وہ کہاں والدین کے فرما بردار ہوں گے۔ تو اس لیے تطفیف کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، اگر تاجر ہے تو وہ اگر تجارت میں چیز جو ہے ٹھیک نہیں دے رہا، اس میں خیانت کر رہا ہے، تو بھائی یہ صرف دنیا میں بھی پکڑ نہیں، آخرت میں بڑی سخت اس پہ پکڑ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنا یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک دفعہ حج کے سفر میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ اپنی کتاب احکام المرضی میں، تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک حج کا قافلہ جا رہا تھا، ان میں ایک شخص احرام باندھے ہوئے، اب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر کھودنے لگے، تو جہاں قبر کھودی تو وہاں سانپ بیٹھا ہوا،
تو گھبرا گئے کہ شاید جو ہے اس قبر میں جو ہے وہ سانپ کی بل تھی اس جگہ، تو انہوں نے کچھ فاصلے سے جا کر قبر کھودی تو وہاں پھر وہی سانپ بیٹھا ہوا، پھر تیسری جگہ جا کے کھودی تو وہاں پھر وہی سانپ بیٹھا ہوا۔ تو وہاں قریب ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس گئے اس علاقے میں، ان سے جا کر یہ بات کی تو وہ کہنے لگے کہ اس کو دفن کر دو، یہ اس کا کوئی عمل ہے جو جہاں وہ جاتا ہے وہاں قبر میں اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ چنانچہ اس کو دفن کر دیا گیا۔ حج سے واپسی کے بعد وہ اس کے گھر والوں کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتا تھا، تو کسی نے بتایا، ان کے گھر والوں نے بتایا کہ اس میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ گندم بیچا کرتا تھا، لیکن گندم میں وہ کچھ بھوسا ملا دیا کرتا تھا، گندم نکال لیا کرتا تھا، وزن جو ہے وہ پورا نہیں دیتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ یہی اس کا عمل تھا جو آگے قبر میں سانپ بن کے بیٹھا ہوا۔ تو اللہ جو ہم قبر میں، جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں، قبر میں ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور ہر آدمی اپنی قبر جو ہے روزانہ اپنی قبر کو یا بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ اگر اچھے عمل کر رہا ہے تو قبر جنت کا باغ بن رہی ہے۔ بھائی اس کو بند کر دیں، یہ کام نہ کریں۔ اور اگر جو ہے وہ بدعملی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو بھائی پھر یہ اپنی قبر خراب کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کی اس بات کو علامت قرار دیا کہ انسان کے دل میں یہ امانت کا احساس ہو کہ میرے ذمے جو جو حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں محبوبیت کا معیار اس بات کو قرار دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے جو مستعمل پانی تھا اس کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور آپس میں جو ہے وہ چھینا جھپٹی کی نوبت آنے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے علم میں تھا، بس صرف ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم ایسے کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، یعنی اس کی محبت کامل تب ہوگی کہ جب وہ ان کاموں کو اپنائے گا۔ فرمایا کہ وہ جب بات کرے سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے، اور جو اس کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آپ نے یہ 3 کام فرمائے۔ تو گویا کہ اس کو ایمان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اس کو معیار قرار دیا کہ جو آدمی اس معیار پر پورا اترے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اور صحیح معنی میں وہی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو، پہلے تو اپنی ذات کے متعلق محاسبہ کریں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آیا یہ حرام چیزوں کو تو نہیں دیکھتی، غیر محرم پر نظر تو نہیں ڈالتی؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو بھائی اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور بقیہ زندگی جو ہے ان آنکھوں کی حفاظت کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے یہ دیدار کے قابل ہوں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اسی طریقے سے بدنظری کرتے رہے، غیر محرم عورتوں کو موبائل پر اور اس طریقے سے اسکرین پر دیکھتے رہے، تو پھر قیامت کے دن یہ آنکھیں اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گی۔ اور اسی طریقے سے بقیہ اعضاء، ان کے متعلق دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں ان سے سرزد ہو رہی۔ اگر نافرمانی سرزد ہوتی ہے تو توبہ کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں بھائی۔ اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی تو اچھا بھلا پھر رہا تھا، تو ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ تو ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے آگے استقبال کے لیے تیار ہوں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو بھائی پھر آگے ایسا نقصان ہے جس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔